مہکار کو دنیا تک پہنچانا تھا، جنہوں نے اپنی جان، مال، آل اولاد کو ثانوی حیثیت دی اور مصطفی مشن کو ہمیشہ فوقیت دی۔ پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی غلاموں میں ایک ہستی کا نام بھی سر فہرست نظر آتا ہے، جو مشہور صحابی رسول فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر اسلام کا نور چمک رہا تھا، اور اس وقت انہیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا میسر آیا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ دیکھا، خلفائے راشدین کا مبارک زمانہ دیکھا، جن کی جانثاری و فداکاری دیدنی تھی صاحب، دیدنی تھی۔ اور کیا کمال لوگ تھے صاحب، کیا کمال لوگ تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل فلسفہ رہتی دنیا تک سمجھا کر چلے گئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہے اور عہد صحابہ میں بھی متعدد مہمات میں شامل ہو کر اپنا نام فدائیان اسلام کی فہرست کے اندر درج کروا دیا۔ یہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کے علمی مقام کی بات کی جائے تو نمایاں نظر آتے ہیں، امت کی خیرخواہی کی بات کی جائے تو یہ ہستی اپنی پہچان آپ نظر آتے ہیں، شجاعت و بہادری کی بات کی جائے تو عظیم بہادر بلکہ اعلیٰ درجے کے شہ سوار اور بہت بڑے جنگجو نظر آتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو اوائل دور میں اسلام قبول کر کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، قدیم الاسلام اور اپنے بڑے بھائی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم فاضل، صاحب خیر، مشہور شہ سوار اور بہادر جنگجو تھے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو مقبول بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جن کے حصے میں ناظرین یہ عظیم ترین شرف آیا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے مومن، اس کائنات کے سب سے عظیم مومن یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقے اس کائنات میں ایمان کا نور بٹا اور بٹتا رہے گا، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ چونکہ سیدنا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں کی ابتدائی صف میں کھڑے ہیں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی جانب سے ابتدائی دور میں تمام تر صحبتیں بھی برداشت کی۔ کہہ دینا صاحب بڑا آسان ہے، ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے تو دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ کیا تکالیف اس وقت صحابہ نے سہی ہیں۔ یعنی ہجرتوں کی تکالیف بھی برداشت کی، سرزمین حبشہ کی جانب بھی آپ نے ہجرت کی، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی پیروی کرتے کرتے مدینہ پاک ہجرت کر کے یعنی اپنے تمام تر یوں کہہ لیجئے کہ رشتوں ناتوں کو ایک طرف رکھا اور سرکار کے رشتے کو ایک طرف رکھا، قید و بند کی صحبتیں بھی بڑی برداشت کی۔ مگر کیا کہیے صاحب ان نگاہوں کو جن میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکی ایسی سمائی ہوئی تھی، اور کیا کہیے اس قلب کو کہ جس میں صورت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بسی ہوئی تھی، اور کیا کہیے اس وجود کو جو ہر لمحہ قدمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے مچلتا تھا کہ کہیں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے۔ یہ بڑی بڑی مہمات تو ظاہر ہے دیگر صحابہ جو ہیں اس میں شامل ہوتے رہے، اور آپ چونکہ اس وقت ایام اسیری میں موجود تھے، البتہ خندق کے بعد جتنے مارکے پیش آئے سب میں آپ نے بہادری و شجاعت کے انتہائی کمال جوہر دکھائے۔ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جو سپہ سالاری کے یعنی یہ کہ عہدہ جلیل میں کامل تھے اور اپنی شجاعت میں بہت زیادہ ممتاز تھے، اسی لیے تلواروں کی چھاؤں میں بنیادی طور پر آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر اور نڈر محمدی سپاہی ہیں جن کی شجاعت و بہادری کا گواہ آج بھی اجنادین کا مقام ہے کہ جنگ اجنادین میں شاہ روم کی طاقتور حکومت کے خلاف مسلمانوں کی پہلی شاندار اور فیصلہ کن فتح تھی۔ اس سے پہلے عربوں اور رومیوں کے درمیان چند معمولی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، جس کے بعد رومی پسپا ہو کر شام کے شمالی علاقے میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ مقام اجنادین پر جنگ کا میدان سجا تو شہادت کی خواہش دل میں لیے حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے اور دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے انتہائی بے خوفی اور بے جگری سے صاحب دشمنوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کئی رومیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، آخر بے جگری سے لڑتے لڑتے شہادت کے جام کو نوش کیا۔ اور عالم یہ تھا ناظرین کہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آپ کے جسم اتھر کو رون ڈالا تھا، یعنی آپ کا جسم مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، گوشت الگ ہو چکا تھا، ہڈیاں الگ ہو چکی تھیں، جن کو ان کے بھائی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجتمع کیا، یعنی ایک کھال کے اندر
مجتمع کرنے کے بعد آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ 70,000 رومی اس جنگ کے اندر واصل جہنم ہوئے تھے اور 450 شہادتیں ہوئی تھی۔ آغاز کرنے جا رہے ہیں